عمران خان ضمیر کا قیدی ہے. عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان خاموشی سے سنیں. علی محمد خان صاحب خاموشی سے سنیں. عمران خان اسد کیسر صاحب تقریر کر رہے ہیں. عمران خان اس وقت اس کے خلاف جتنی کیسز ہے ہم رہائی چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں عمران خان کے لیے. عمران خان کے لیے جسٹس چاہتے ہیں, انصاف چاہتے ہیں. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا گیا تو ہم یہ سارے جہاں بیٹھے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب موٹر وے پہ بیٹھیں گے اور اپنے حواس تک اپنے حق کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ عید ہم نے تقریباً ایک غضب سے کم نہیں گزارا. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی اویلیبل تھی. حکومت مسلسل جو ہے نا اعلانات کر رہی تھی کہ عید کی 3 دنوں میں کوئی بجلی نہیں جائے گی. آپ یقین رکھیں یہ شرام خان بیٹھا ہے, کل اس کے گھر کے سامنے پورے لوگ بیٹھے تھے. ان کا کیا گناہ ہے؟ یعنی بجلی جو ہے نا وہ فاق کا سبجیکٹ ہے, پیسکو ہے. لوگ ہمارے گھروں کے سامنے بیٹھے ہیں اور 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے بجلی. اور پھر انٹرسٹنگلی لوڈ شیڈنگ کی مختلف طریقے ہیں. ایک لوڈ شیڈنگ ہے, ایک لوڈ مینجمنٹ ہے اور پھر ایک فورس لوڈ شیڈنگ ہے. یعنی NTDC بھی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ وولٹیج جو ہے نا اتنا کم ہمیں بجلی دیتے ہیں کہ اس کا وولٹیج انتہائی کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری جتنی بھی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. اور یہ خیبر پختونخوا یہ جو تربیلا ڈیم ہے, تربیلا ڈیم یہ ہمارے ضلع میں, اور اس کا پاور ہاؤس جہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی سوابی میں ہے. اور اس کا جو ٹوٹل اس وقت جو بجلی جو پیداوار ہے اس کا یہ 6200 میگا واٹ 6200 میگا واٹ صرف تربیلا سے پیداوار ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ 3800 میگا واٹ ہے, جبکہ ہمیں اس وقت 2400 میگا واٹ دی جا رہی ہے. تو آئین کے مطابق تو یہ سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہے, اس علاقے کا حق ہے, اس ضلع کا حق ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس علاقے کو وہ فیسلٹی دی جائے. آپ عید کے دوران بھی 18 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, ہمارا وولٹیج جو ہے نا جان بوجھ کر کم کر دیتے ہیں اور پھر آپ پبلکلی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں چوری ہو رہی ہے. جو نیپرا کی اسٹیٹسٹک ہے اس کے مطابق, میرے پاس نیپرا کے ہیں, اس کے مطابق جو خیبر پختونخوا کی اس وقت ریکوری ہے وہ 91% ہے. وہ 91% نیپرا کے مطابق 91% ہے. اس کے باوجود سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. ہمارے دور میں عمر ایوب صاحب اللہ خوش رکھے, انہوں نے مہربانی کی تھی, ہمیں 2 گریس اسٹیشن دی تھی اور جو بجلی میں تھوڑا بہت انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ابھی اس حکومت نے تو ٹوٹل صوبے کے لیے PSDP میں 55 کروڑ روپے لیے ہیں. میں احسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی واپس کرو, وہ بھی کہیں اور لگاؤ, وہ بھی کہیں اور لگاؤ اس کو, کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ تذلیل کر رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہم وہی حق مانگتے ہیں جو ہمارا شیئر بنتا ہے ان کے مطابق, جو شیئر پنجاب, سندھ اور دیگر صوبوں کا ہے. خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ دی جائے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جس سے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی. جس علاقے سے میں اور شرام خان اور یہ ہمارے چارسدہ اور مردان کے یہ بیسیکلی ٹوبیکو ایریا ہے. ہم بات کرتے ہیں ٹوبیکو گروورز کی, ہم ٹوبیکو فصل کی بات کرتے ہیں, ہم انڈسٹری کی بات نہیں کرتے. دیکھا پاکستان میں تمباکو کی معیشت کی مالیت 480 سے 500 ارب روپے کے درمیان ہے. پاکستان میں 110 ملین کلو گرام تمباکو پیدا ہوتا ہے, جس میں 55% صرف ہمارے ضلع سوابی سے ہے. تقریباً 70,000 فیملیز جو ہے وہ تمباکو ویلیو چین سے وابستہ ہے. وفاقی حکومت نے اس شعبے میں سے تقریباً 300 ارب روپے محصولات اکٹھی کی ہے. تمباکو واحد شعبہ ہے جو پاکستان میں کنٹریکٹ فارمنگ کا کامیاب ماڈل پیش کرتا ہے. بیسیکلی اس وقت وفاقی حکومت نے ٹوبیکو بورڈ ایک ادارہ تھا
اور ابھی ادارہ ہے لیکن اس کے ڈائریکٹر ابھی تک تعینات نہیں ہوئے، تو وہ جو اس کا حکومت نے قانونی تقاضے کے باوجود منیمم انڈیکیٹو پرائز کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ یہ بیسیکلی اصول ہے، قانون ہے کہ جب جس سال ٹوبیکو کی پرائز کا تعین ہوتا ہے وہ اگلے سال سے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ تعین کرتا ہے ٹوبیکو بورڈ۔ ٹوبیکو بورڈ کو انہوں نے ڈسفنکشن کر دیا ہے اور اس وقت ٹوبیکو بورڈ کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، تو ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی قیمت کا تعین نہیں کیا، اور اس کا سارا اثر جو ہے نا وہ فارمر پہ، کسان پہ آئے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا، اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ ابھی خواجہ آصف صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں جہاں ٹوبیکو گرو ہوتا ہے، میں اپنے لوگوں کا نمائندہ ہوں، میرا کاروبار نہ میرا انڈسٹری ہے نہ میں کوئی کاروبار ہے۔ میں پبلکلی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ بتائی کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ کا کاروبار یا تعلق ہے تو وہ بتائے، ریکارڈ لے کے آئے۔ میرا کوئی نہیں، میرا صرف ایک تعلق ہے کہ میرے علاقے کے عوام جو ہے نا وہ ٹوبیکو گروورز ہے، میں اس کے نمائندہ ہوں، ایک تعلق ہے۔ آپ نے کشمیر کا کہا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کمپنیاں ہیں وہ سارے جو شفٹ ہو گئے ادھر کشمیر، اور یہاں چند کمپنیوں کی کو یہ پوری جو ہماری کسان برادری ہے جو ٹوبیکو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیونکہ چند لوگوں کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، وہ من پسند قیمت ڈیمانڈ کریں گے، وہ اس کی وجہ سے ہمارے کسان بری طرح ویسے بھی متاثر ہے۔ اس حکومت میں تو کسان پنجاب کے ہو، وہ گندم کے کسان ہو، وہ شوگر مل کے کسان، گنے کے کسان ہو، یا دیگر یا سندھ کے کسان ہو، کسان تو ویسے ہی رول گئے، کسان کو تو تباہ برباد کر دیا۔ اس حکومت کے ایجنڈے میں تو کسان ہے ہی نہیں۔ کسان کو تو انہوں نے جس طرح پنجاب کے کسانوں کو انہوں نے اوپنلی چھوڑ دیا کہ پرائیویٹلی جو مینیج کر سکے، اور انہوں نے مریم میڈم نے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہے، تو انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا پتہ چل جائے گا کہ کسان تمہارا کیا حال کرے گا۔ پنجاب میں آپ سمڑیال میں آپ نے اندازہ کر دیا، اگر یہ الیکشن فری اور فیئر ہوتا تو سمڑیال میں آپ کا کوئی سیٹ نہ ہوتا۔ تو میں صرف مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ ٹوبیکو کے لیے سب سے پہلے جو منیمم انڈیکیٹو پرائس ہے اس کا جلد از جلد اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو چھوٹی انہوں نے کشمیر میں یہاں جہاں بھی ان کو ہر صورت میں، ہمیں اس تعلق نہیں، آپ انڈسٹری کے ساتھ جو بھی جتنا بھی ٹیکس لینا چاہتے ہیں، جتنا ٹیکس لینا چاہتے ہیں، آخری بات کیجیے گا پلیز، لیکن جتنا بھی ٹیکس لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کسانوں کو پروٹیکٹ کرے، ان کی جو قیمت ہے وہ قیمتیں صحیح تعین کروائیں، اس کو پروٹیکٹ کرے۔ میں صرف بجلی کے حوالے سے آخری یہ کہوں گا کہ اگر یہ تین مطالبات ٹوبیکو کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا، جو فاٹا اور فاٹا کی جو ٹیکس کا انہوں نے لگا گیا اس کو خاتمہ نہیں کیا گیا، اور ہماری صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا، یا لوڈ شیڈنگ جو ہے جو شیڈول ہے پورے پاکستان کے لیے اس کے مطابق ہمارے ساتھ بھی ڈیل کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی پاکستان کے نمائندے اور شہری تسلیم کیا جائے۔